رکھ لیں گے عید کے بعد کا بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض مرتبہ ہمارے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں اس کو شعبان میں پورا کیا کرتی تھی۔ امی عائشہ کی روایت ہے یہ۔ تو اسی طرح سے اگر ہمارے روزے چھوٹ جائیں بیماری کی وجہ سے، بیماری ایسی ہو کہ ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، کمزوری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، یا کسی اور بیماری ہے، کینسر ہے، ڈائبٹیز ہے، کہ جو مطلب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس پر گنجائش دی ہے فقہاء نے، علماء نے، اسکالرز نے کہا ہے کہ یہاں پر آپ روزہ نہیں رکھیں گے، کوئی حرج کی چیز نہیں ہے، آپ وہ روزے کا کفارہ نہیں ہے بلکہ اس روزے کی آپ قضا کریں گے۔ قضا فرض ہے، روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ یہ روزہ اگر ہمارا چھوٹ گیا ہے تو اس روزے کی قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس کو دوسرے رمضان کے علاوہ کے اندر ہم روزوں کی قضا کریں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے ساتھی مطلب سمجھتے ہیں کہ صرف کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کہ جیسے کھا لینے سے روزہ ٹوٹتا ہے اسی طرح سے اگر ہم ایک یہ مسئلہ بہت یہ اسپیشلی نوجوانوں کے لیے ہے کہ ہم مطلب بہت سارے پوچھتے ہیں کہ میں نے بھول سے کھانا کھا لیا۔ آپ نے بھول سے کھانا کھا لیا ہے، کوئی حرج کی چیز نہیں، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ بے فکر رہیں۔ ایک صحابی نے اس طرح سے کھا لیا تھا تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو یہ اللہ نے رزق دیا تھا، جو آپ کے مقدر کا تھا وہ اللہ نے آپ کو پہنچا دیا، تو بھول سے کھا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ بے فکر رہیں۔ پھر اسی طرح سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یار میں مطلب حجامہ جو اپنے پچھنا لگاتے ہیں نا جس سے وہ خون نکالتے ہیں، یعنی مطلب حجامہ لگاتے ہیں جسے حجامہ کہتے ہیں، تو وہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو نہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ہاں اس کے لیے ایک مشورہ ہے کہ آپ اس کو عصر کے ٹائم پر لگائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پچھنا لگاؤ گے تو کمزوری زیادہ، ویکنس زیادہ ہو جاتی ہے، تو اس موقع کے اوپر آپ یہ خیال کریں کہ مجھے ابھی پچھنا نہیں لگوانا ہے دین کے اندر، بلکہ عصر کے موقع کے اوپر، تاکہ افطار کے اندر وقت کم باقی رہ جائے، پھر آپ مطلب کر سکتے ہیں، تو وقت کے کم ہونے کی وجہ سے پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے بہت سارے ساتھی یہ بھی سوال پوچھتے ہیں، جیسے ابھی بھی مجھے بھی پوچھا تھا کہ بھائی ریلیشن شپ، میاں بیوی کی ریلیشن شپ نہیں ہوگی روزے کے اندر، اگر ریلیشن ہم کرتے ہیں تو پھر وہ اس کی وجہ سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے، بلکہ کفارہ بھی واجب ہوتا ہے، اور کفارہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمیں 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑتے ہیں، جو کہ ایک بہت شدت کا کام ہے۔ ایک صحابی کا اس پر واقعہ بھی ہے لیکن وہ بھی وقت زیادہ ہو رہا ہے، پھر کبھی انشاءاللہ سناؤں گا۔ تو ہمیں ریلیشن شپ بھی نہیں بنانی ہے، دور رہنا ہے اس کے اندر، روزے کی حالت میں اسپیشلی۔ پھر اسی طرح سے روزے کی حالت میں جھگڑنا نہیں ہے۔ ابھی تو گھروں میں رہنا ہے، لاک ڈاؤن ہے تو ہم گھروں میں ہی رہیں گے، تراویح بھی گھر میں ہوگی، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہم مطلب ملک کے اعتبار سے نقصان دہ ثابت ہوں، بلکہ ہمیں جیسے تراویح نماز سے چھوٹی چیز ہے، فرض نماز بڑی چیز ہے، تراویح اس سے چھوٹی چیز ہے، تو جیسے فرض نماز جیسے ہمیں گھر میں پڑھنی ہے، اسی طرح سے تراویح بھی ہمیں گھر میں پڑھنی ہے، گھر میں ہی رہنا ہے، باہر زیادہ نہیں نکلنا ہے، تو تراویح بھی ہم گھر میں ہی پڑھیں گے۔ اچھا، اسی طرح سے روزے کے اعتبار سے اگر ہم وامٹنگ ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ یار وامٹ ہو گئی، تو بہت سارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ یار وامٹ ہو گئی یعنی روزہ ٹوٹ گیا، بلکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، اگر وامٹنگ اتنی ہوئی ہے کہ آپ کا پورا منہ بھر گیا اور منہ بھر کر وامٹ ایسی لگی ہے کہ جس سے آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ تھوڑا باہر بھی آئے اندر بھی چلا گیا ہے، تو جا کے آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن اس پر آپ پر کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا ہوگی، آپ کو ایک روزہ رکھنا رہے گا، لیکن دن بھر میں پھر آپ کو کھاتے پیتے نہیں رہنا ہے، بلکہ روزے داروں کی طرح ہی رہنا ہے۔ یہ تو ایک یعنی ایک حرج ہو گیا تھا جس کی وجہ سے آپ کا روزہ مطلب یعنی اللہ کی طرف سے بیماری ہوتی ہے، بندے کے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اگر آپ کو یہ پریشانی ہوتی ہے، وامٹنگ ہوتی ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، بلکہ تشبہ بالصائم کی اصطلاح ہے عربی کے اندر، یعنی روزے داروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے دین گزار دینا ہے۔ پھر اسی طرح سے بعض صدیق کہتے ہیں کہ مطلب اسپیشلی مطلب نوجوان، میں تھوڑا سا یہ کھل کر کہہ دوں، مطلب ضروری بھی ہے چونکہ روزے کا مسئلہ ہے، مطلب ٹوٹ جانے کا مسئلہ ہے، اگر ہم کوئی
یعنی اس طرح کا گناہ کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی مطلب بہت سارے نوجوان کا یہ مسئلہ رہتا ہے، مطلب اللہ سب کی حفاظت فرماوے کہ مطلب ہاتھ سے گناہ کرنے کی جو وہ چیز ہوتی ہے اس سے احتراز کرنا چاہیے، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگوں نے، بعض علماء محققین نے اس پر قضا نہیں بلکہ کفارہ بھی لازم کر دیا ہے، اس لیے لیکن بعض فقہاء نے اس کے رخصت دی ہے کہ نہیں بھائی قضا ہوگی کفارہ نہیں ہوگا، تو تھوڑا سا ہم صبر کر لیں، یہ صبر کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، اور ماشاءاللہ ہم بہت کچھ کرتے بھی ہیں، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم بہت کچھ کرتے ہیں، تو جتنا ہو سکے اس مہینے کے اندر بھی ہم کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ کے اندر افطار کے پہلے کی دعا ہم نہ بھولیں، افطار کے پہلے ہم دعا خوب اللہ سے مانگیں کہ افطار کے وقت کی دعا رد نہیں کی جاتی، جو افطار کے وقت میں دعا بندہ کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، وہ اپنی آنکھوں سے دعاؤں کو قبول ہوتا ہوا دیکھے گا، تو افطار کے پہلے دعا کرنی چاہیے اللہ سے، اور بہت سارے مسائل پوری امت کے لیے بھی مانگنا چاہیے، ہمارے ملک کی حالت کے لیے بھی مانگنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم ہو، سلامتی قائم ہو، خوشگوار زندگیاں لوگوں کو نصیب ہو، تو وہ کرنی چاہیے، اور یہ بھی کریں، اور سارے ساتھی ایک کام یہ بھی کریں اسپیشلی کہ جو بیچارے کوارنٹائن اسپیشلی جو کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں، جنہیں کورونا پازیٹیو آیا ہے، تو ان کی کاؤنسلنگ کریں، ہم تھوڑی ان کی ہمت افزائی کریں، وہ گھبرا جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، تو انہیں سمجھانا چاہیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ ان کی طبیعت اچھی ہو رہی ہے، وہ گھروں پر لوٹ رہے ہیں، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک بیماری ہے، اب ہم اس کو تسلیم کر لیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیز ہے، جیسے ہم نے کینسر کو مان لیا، ڈائبٹیز کو مان لیا، پریشر کو مان لیا، تو یہ بھی ایک چیز ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے، تو اس کے ساتھ ہم ایسے ہی جئیں گے، کوئی مسئلے کی چیز نہیں ہے، تو آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ اسی طرح سے کورونا کو بھی آپ نارمل لیں، اور اس کو بہت زیادہ اس کی وجہ سے ڈپریس نہ ہو، اور جو بیچارے بیمار ہاسٹل کے اندر ہے، پتہ نہیں کہاں ان کو رکھا گیا ہے، جہاں بھی گورنمنٹ نے ان کو رکھا ہے، تو ان کو کم سے کم ہم فون کر کے ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو حوصلہ دیں، وہ گھبرا نہ جائیں، ڈر نہ جائیں، ہمارے بھائی یہ ڈر اور گھبراہٹ کو دور کرنے کی کم سے کم، اور جو بھی آپ کے ریلیٹیو میں جو ڈاکٹرز ہیں، جو مطلب کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ایسے ڈاکٹرز ہیں، تو آپ اسپیشلی ان سے ریکویسٹ کریں کہ آپ جیسے ہر بندہ، جیسے ایک مالدار آدمی ہے وہ اپنا مال خرچ کر کے دین کی مدد کرتا ہے، ایک بندہ اپنے جس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ اپنی جان لوگوں کے اندر لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، لوگوں کے گھر پہ کھانا پہنچاتا ہے، تو اس طرح سے دین کی مدد کرتا ہے، تو اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہے جو ماشاءاللہ کاؤنسلنگ کر سکتا ہے، ہمت دلا سکتا ہے، تو ان ڈاکٹرز کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی کاؤنسلنگ کریں اور لوگوں کو سمجھائے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک چیز، ایک بیماری ہے اللہ کی طرف سے، تو ہمیں اس کا مطلب اس کے آج اسٹینڈ لینے کی ضرورت ہے، اور اللہ پر کامل یقین رکھنے کی ضرورت ہے، تو اس طرح کی چیزیں ہم کریں گے تو ایک بہت بڑا انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کام ہو جائے گا انشاءاللہ، تو یہ چند باتیں تھی رمضان کو لے کر مجھے بتانا تھا، اور بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا نہیں ہوتی، تو آپ یہ طے کریں کہ بھئی جو چیزیں رمضان کے روزوں کے اعتبار سے چھوٹی ہے وہ رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے ہم پر، دوسرے مواقع کے اندر وہ رمضان کے روزے چھوٹ گئے ایسا نہیں ہوتا، وہ روزے رکھنے پڑتے ہیں، فرض ہے، جیسے چھٹی ہوئی نمازیں، فرض نماز جو ہم سے چھوٹ گئی ہے اس کی قضا جیسے واجب ہوتی ہے، اسی طرح سے قرآن کی آیت ہے کہ ایام معدودت فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر، یعنی دوسرے دنوں میں اس کی قضا کرنا قرآن کہہ رہا ہے، تو ان کی قضا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، تو یہ چند باتیں تھیں، اور بہت جو سوالات میرے ان باکس کے اندر تھے تو میں نے سوچا کہ وہ ساری باتیں یہیں کر دوں تاکہ سب کو الگ الگ جواب دینا رہے گا تو یہیں پر سب کے جواب ہو جائیں گے انشاءاللہ، وہاں بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ سب کے الگ الگ سوال سنوں، لیکن کوئی ایسا سیریس سوال ہوتا ہے تو میں اس کا جواب ضرور دیتا ہوں، ہاں آپ کوئی ایسا پوچھے کہ بھائی نماز کے مکروہات کتنے ہیں، نماز کی سنتیں کتنی ہیں، وہ تو ہر جگہ مل جائے گی آپ کو، وہ 51 نماز کی 51 سنتیں، اب میں 51 سنتیں کہاں یہاں سنانے بیٹھوں گا آپ کو، تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے
تو وہ میں نہیں بتا سکتا. ہاں اگر آپ کو کوئی ایسا ضروری کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بات ہے تو آپ بے شک آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور پوچھنا بھی چاہیے, ضروری ہے. تو بس یہ کچھ باتیں مجھے آپ سے کرنی تھی جو میں نے کی ہیں. اب آپ بتائیں, کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو خوش رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. سمیر خان, عبد المنان اور شیخ صاحب, الحمدللہ فار ایوری تھنگ. جبیر, فہد, شیخ عزیر خان, سلمان, شیفین, اوہو تو یوسف بھائی بھی دیکھ رہے تھے, یوسف پٹھان, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, بڑی بات ہے. اور میں اسپیشلی ان کے لیے ایک بات اور بولوں گا کہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ایسا مزاج بنایا ہے کہ کسی بھی چیز کی وہ تحقیق کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بڑے مقام پر رکھا ہے, اور ایک بہت نعمتوں سے انہیں, فطری نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا ہے. تو جیسی فطری نعمتیں اللہ نے دی, اس کے ساتھ ساتھ انہیں ایک علم کی تحقیق کا ایک ایسا انہیں اللہ نے ایک ملکہ عطا فرمایا ہے کہ میں خود حیران رہ جاتا ہوں. کئی دفعہ میں نے یہ چیز دیکھی, اور ہمیشہ مطلب وہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے, خاموش طبیعت ہے, زیادہ بولتے بھی نہیں ہے, خاموش طبیعت ہے. لیکن دین کے لیے مطلب لوگوں کی مدد کرنا, اس طرح سے مطلب لوگوں کو ہیلپ کرنا, اور یعنی ان کی فطرت کے اندر یہ چیز ہے. مطلب یعنی میرے کچھ ایسے تجربات ہیں, ذاتی تجربات, ان کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے خود اپنی ذات میں مطلب یہ ہم کہ ایسی چیزیں یعنی ہم بول ہی نہیں سکتے, یعنی جس کو الفاظ نہیں دیے جا سکتے. یعنی دل کی خوبصورتی جو اللہ نے انہیں دی ہے, واقعتاً اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو ملنا نصیب فرمایا. لیکن ان سے جو تاثر اللہ نے مجھے دیا کہ فطری طور پر